حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى اسمك السلام عليكم ورحمة الله. تو ہم لوگوں نے کل کے درس میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی مثال یوم وفات کے نسبت سے جو ہے کچھ گفتگو کو آغاز کیا تھا ان کے بارے میں کہ کس طرح سے ان کا اور جناب رسول خدا کا ایک سفر ہے روحانی، ایک سفر حیات شروع ہوا تھا، اور کس طرح سے عالم اس وقت کے جب ایسا عالم کہ جہاں پر سوائے کفر و شرک کے کچھ بھی نہیں تھا، اور آغاز بعثت آپ کہیں یا آغاز اسلام کی کامیابی کا آغاز کریں تو اس کا کس طرح سے ایک مثلا کریڈٹ ملتا ہے یا ایک بہت بڑا جو ہے نا شعر، ایک بہت بڑی جو ہے وہ نصرت اور جو مدد جو ہے وہ ملی ہے اسلام کو، رسول کو، اور خدا کے دین پر جو احسان ہے جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح سے ہے کہ انہوں نے اس وقت کے جب ایسا ماحول کہ صرف اور صرف یعنی دولت اور ذمہ داری اور یہ ساری چیزیں جو میٹر کرتی تھی، جو حالت کی حدیث تھی، اور پھر اس حدوں میں رہ کر اپنی ذہنیت کو اس طرح سے بنانا یعنی ایک بڑی چیز ہے کہ انسان کس طرح سے مثلاً ایک ماحول جو ہم جس زمان میں رہتے ہیں، مثلاً میرا زمانہ ایک ایسا کہ جہاں پر صرف اور صرف جو ہے وہ لوگ سوائے یا آج کا زمانہ آپ لے لیں کہ آج کے زمانے میں کتابت پر ہمیں ہر جگہ برائیاں چلاتی ہے، لوگوں کی مینٹیلٹی جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے بہت طرح سے، لوگوں کو رجحان دین کی طرف سے رکھنے لگتا ہے کہ مثلاً بڑی دنیا میں ہم گھوم چکے ہیں، تو کہیں نہ کہیں میرا ذہن کیسا ہوگا ویسے ہی ہے، لیکن آپ سوچیں کہ ایسے ماحول میں خود کو بالکل جو ہے وہ پیور رکھنا، بالکل خالص رکھنا، بالکل اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے دنیا کے ہر رنگ سے اپنے آپ کو دور رکھنا، ایک اپنے آپ میں جو ہے وہ عظمت ہے۔ بس اس جہالت کے دور میں جناب خدیجہ کا اللہ کے رسول کی طرف رغبت حاصل کرنا ہے تو مطلب یہ نہیں ہے جس کو ہم جو ہے وہ ہم کسی اور چیز کی طرف جو ہے وہ لے جائیں گے اپنی ذہنیت کے اعتبار سے، نہیں، ان کی مثلاً جو صداقت کی، جو ایمانداری، جس طرح سے انہوں نے کام اور ان کی چیزیں دیکھی گئی پر بھی اس بنا پر انہوں نے اپنے زندگی کے ہم سفر کو چنا ان کی کوالٹیز دیکھ کر جو ان کے اندر پائی جاتی تھی، جو کسی بھی دولت مند اس زمانے میں جتنا بھی پیسے والا تھا، حاکم تھا، بادشاہ تھا اس زمانے کا، اور جو بھی کچھ تھا انہوں نے ہر کسی کو رد کیا۔ انتہا اس پر پہنچی تھی کہ اس فیصلے کے بعد جناب خدیجہ سے لوگوں نے منہ موڑ لیا تھا، اور لوگ ملا نہیں کرتے تھے، طنز کیا کرتے تھے، نام دیا کرتے تھے، اور یہ سارے ماحول تھے۔ پھر ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ ایک چیز، ایک نقطہ کہ دوری اختیار کرنا، یعنی اللہ کے رسول نے اللہ کی عبادت کے لیے کئی ایسے شب و روز لیا کرتے تھے کہ جب وہ گھر میں نہیں ہوتے تھے اور وہ عبادت میں مشغول ہوتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی شرک کی شکایت ان سے نہیں کی، اور ٹھٹا میں ماں جو ہے وہ مجھے دیتے تھے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب اللہ نے انہیں پیغمبری پر مبعوث کیا
اور وہ پیغمبری میں مروس کرتے وقت وہاں پر ایک غلام اور خود ایک امیر کائنات علیہ السلام وہاں پر موجود تھے، اور تیسرا شخص جو ہے وہ خواتین میں سے جو خود جناب خدیجہ تھی۔ پھر مبعوث رسالت جب رسول ہوئے تھے تو اس وقت سب سے پہلے امیر کائنات نے جو ہے اسلام کو قبول کیا اور ان کے اوپر ایمان لے کر آئے، اور اس کے بعد اس نے اسلام کو قبول کرنا، میں نے کل بھی کہا تھا یہ چیز اسلامی تعلیم نہیں کہ وہ ماشاء اللہ جو ہے وہ شرکیہ اس میں مبتلا نہیں، یہ فیل بھی دنیا والوں کے لیے تھا کہ ہم اگر ان کے اقتدا کر سکتے ہیں، ہم اگر بیعت کر سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، ہم انہیں فالو کر سکتے ہیں، تو دوسرے لوگوں پر کیا ہے وہ واجب اور ڈیٹیلی طور پر جو عملی طور پر کر کے لوگوں کے لیے ضروری تھا جو ہونا۔ اور اب جو ہے وہ جناب خدیجہ خواتین میں سب سے مصنف کہتا ہے کہ میں جتنی بھی کمالات و کرامات جو ہیں وہ شہزادی کے بیان کروں، ایز اے نقاشہ جو جاؤں گا کہ یوں کہ سورج کے سامنے شراب جلنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اتنی ہی کم ہے ان کی عظمت کے لیے۔ کچھ روایتوں کے ذریعے سے آپ جو ہے جانیں کہ ان کی عظمت میں پورے کیونکہ جتنی بھی احادیث اور صرف ہمارے اہل تشیع میں نہیں، خود اہل تسلم میں بھی کئی حدیثیں کے روایتیں ہیں، مسلم صحیح مسلم جو ہے وہ روایت ہے کہ جناب جبرائیل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ خدیجہ آپ کے پاس ابھی آئیں گی، ٹھیک ہے، جن کے ہاتھ میں ایک ظرف ہوگا، کسی سالن کا کسی پینے یا کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوگی، جب آپ کی خدمت میں پہنچے تو انہیں آپ خدا کی جانب سے اور میری جانب سے سلام کہیے گا، اور جنت میں گھر کی بشارت دیجیے گا جس میں کوئی شور اور پریشانی نہیں ہے۔ یہ روایت تسلیم کے ہے اور بخاری جعفری میں بیان کیا، صحیح مسلم میں بیان کیا گیا۔ تو ایسی روایتیں جو ہے وہ خود تسلیم کے درمیان میں بہت معروف چیزیں ہیں کہ جہاں پر ہمیں عظمتیں خدیجہ اللہ جو ہے نظر آتی ہے کہ جس سے خدا بھی سلام کرے یا خدا کے فرشتگان سلام کرے، سوچیں کہ وہ کیسی شہزادی کیسی خاتون ہوں گی کہ جن کی عظمت اللہ جانتا تھا، اس کا رسول بھی جانتا تھا۔ اور پھر یہ کہ کچھ اور روایت میں کہ زرارہ سے جناب زرارہ یا جناب عمران ابن اور جناب محمد ابن مسلم امام باقر سے روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے جناب ابو سعید الخدری سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا شب معراج جب مجھے سیر کرائی گئی تو جب میں واپسی کی منزل پر تھا، جب میں واپس آ رہا تھا تو میں نے جبرائیل سے پوچھا آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ سے میری حاجت یہ ہے کہ آپ اللہ کی جانب سے اور میری جانب سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو سلام کہہ دیجیے گا کہ رسول اللہ جو ہے معراج سے زمین پر تشریف لاتے ہیں اور جیسے ہی زمین پر پہنچتے ہیں تو آپ نے خدا اور جناب جبرائیل کا وہ پیغام جناب خدیجہ کی خدمت میں پہنچایا، اور جیسے ہی یہ چیز انہوں نے پہنچائی جناب خدیجہ نے جواب کی طرح فرمایا دیا کہ بے شک اللہ ہی سلام ہے، اسی سے سلام ہے، اسی کی جانب سلام کی بازگشت اور جبرائیل پر بھی میرا سلام۔ پھر کچھ اور روایتیں کہ جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے اللہ کا ان پر فخر مباحات کرنا، جب رسول خدا کا حکم
رسول خدا کو اللہ کا حکم ملا کہ مسجد لیکن معراج پر جانے کی خبر ہو رہی تھی، تو اس کے پہلے اللہ نے حکم دیا تھا کہ رسول میرے محمد تمہیں کیا کرنا ہے، 40 دن تک دوری اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس سوائے عبادتوں کی کسی چیز میں مشغول نہ ہو آپ، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ چیز حکم ملا تھا تو جناب رسول نے اس چیز کو مثل ہمارے یاسین کے ذریعے سے پیغام پہنچوایا تھا جناب خدیجہ کو، لیکن اس چیز کے لیے انہوں نے خود مثل یہ پیغام پہنچایا کہ اے خدیجہ، تم سے ہماری بیوی پر سبب تم سے ناراضگی یا غضب نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس دوری کا حکم دیا ہے اور میں اس حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، اور تمہارے سلسلے میں سوائے خیر اور کوئی خیال میں نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ نے آپ کے ذریعے روزانہ کئی بار فرشتوں پر بات کرتا ہے، آپ کے ذریعے سے فرشتوں کے سامنے جو ہے وقت کو ملاحات کرتا ہے، یعنی وہ جو خدا جناب خدیجہ کی جو عظمت ہے، جو مرتبہ ہے، اس پر خود خدا نازا ہوتا ہے، نیاز کرتا ہے۔ پھر کے رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی عظمت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے یاد کیا، فخر کیا، اس طرح سے بیان بتائے خدیجہ تو ایمنت خدیجہ اور سرتنی ان فزبن الناس وعجرتني على دين الله وعانتني عليه بمالها إن الله عز وجل أمرني أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب زمرد لا يحتضى فيه ولا نسل۔ خدیجہ اور خدیجہ جیسا کون ہے؟ خدیجہ جیسا کوئی کہاں ہے؟ انہوں نے میری اس وقت تصدیق کی، اس وقت مجھے قبول کیا جب لوگ کیا کر رہے تھے، تکذیب کر رہے تھے، جھٹلا رہے تھے، دین خدا کے سلسلے میں میرا ساتھ دیا اور ایمان سے میری مدد کی۔ بے شک اللہ عز و جل نے مجھے حکم دیا میں خدیجہ کو جنت کی ضرورت سے بنے گھر کی بشارت دوں کہ جس میں نہ کوئی مشقت ہوگی اور نہ ہی کوئی پریشانی ہوگی۔ اس چیز سے ثابت کرتا ہے یہ روایتیں رسول سے نقل کی گئی ہیں کہ خدا خود شاکر تھا، جناب خدیجہ کی جبرائیل شاکر تھے، خود رسول خدا ایسا نہیں ہے جناب خدیجہ کے کہ جنہوں نے حامی مددگار، یعنی ایک سب سے پہلی یہ چیز کہ دین کی محافظت کی، لیکن ہم دین کی مددگار اور ناصرہ بنی۔ دوسرا یہ کہ خود صاحب دین کی نظم یعنی خود جناب رسول خدا اللہ کے رسول کی مددگار اور بہترین ہمسفر قرار پائی، یعنی ایسے کارنامے کی زندگی کے جو ہے وہ بیان ہو رہے ہیں کہ واقعاً بہت یہ سوچنے والی چیز ہے کہ ایک معمولی سے خاتون نے اپنی اعمال کو کس قدر جو ہے وہ اعلیٰ بنایا، اس کا مرتبہ لے کر اوپر گئی کہ آپ مثلا پورے پیغمبر اسلام جو ہے ان کے ساتھ ساتھ خدا بھی اس چیز کی تعریف کرتا ہے۔ ایک دن روایتوں میں ایک دن جو ہے رسول خدا نے لوگوں کے سامنے امام حسن جو ہے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کو تعریف کراتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس الا اخبرکم اليوم بخیر الناس جدا وجدا، قالوا بلی یا رسول اللہ، قال علیکم الاحسان والحسین فإن جدهما رسول الله وجدتهما خدیجة الکبریٰ بنت خویلد سیدۃ النساء الجنہ۔ اے لوگوں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ آج جد اور جدہ کے لحاظ سے سب سے برتر کون ہے؟ وہ ہے اس کی عجیب فرمائیے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن و حسین نے ان کے جد
رسول اللہ نے ان کی جگہ جنت کی عورتوں کی سردار کون ہے؟ جنہوں خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد۔ سب بھی دیکھتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بستر شہادت پر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا تھا ان علی اول من آمن باللہ ورسولہ من هذه الامة خدیجۃ امت، بے شک اس امت میں علی اور تمہاری ماں خدیجہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ ہمارے شیخ کرسی کی روایتیں رسول خدا سے اور بھی جو ہے وہ روایتیں آتی ہیں کہ ایک دن امام حسین علیہ السلام کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا تھا کہ الناس اعظم حسین الناس جدًا وجدًا جدّ رسول اللہ سید الولد اعظم وجدته خدیجۃ سابقۃ نساء العالمین الی الایمان باللہ وبرسولہ۔ اے لوگوں، یہ حسین ابن علی ہیں جو جد اور جدہ کے لحاظ سے بہترین انسان، یہ جو رسول اللہ ان کی جگہ رسول اللہ جو اولاد آدم میں سے ہیں اور جو اولاد آدم کے سردار ہیں، اور ان کی جدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو اللہ اور رسول اور دنیا کے تمام خواتین سے پہلے ایمان لائی ہیں۔ امیر کائنات علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابی طالب علیہ السلام جنہوں خدیجہ سلام اللہ علیہا کے غم میں نوحہ پڑھا کہ حضرت خدیجہ کے سلسلے میں فرماتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی معہ غیر خدیجہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فلاں فلاں نماز پڑھی کہ میرے اور خدیجہ کے علاوہ کوئی اور نہ تھا، یعنی ایسی ایسی عبادتیں جو ہے وہ ان کے ساتھ کی گئی جہاں پر امیر کائنات جنہوں خدیجہ کے ساتھ کوئی رسالت کے ساتھ ساتھ امامت کر رہنا مرتبہ، یعنی رسالت کا مرتبہ ہے، امامت کا مرتبہ، لیکن آپ سوچیے کہ رسالت اور امامت کے ساتھ ساتھ ہم پایا من سایہ من شانہ اس وقت جب رہنی خود جناب خدیجہ تھی، ان کا اتنا مرتبہ اور اتنی مثلاً جو ان کی عظمت بتائی جا رہی ہے، ساری روایتیں ان میں کسی انسان کے کلام نہیں ہے کہ وہ انسان کسی کتابیں پڑھے، یہ کس کے میں رسول کے کلام ہے، امام کے اماموں کے کلام ہے، جہاں پر ان کی عظمت کی جو ہے وہ صداقت ظاہر ہوتی ہے ان طرح سے۔ یہ کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے سورہ انفطار کی آیت 18 کے ذریعے فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ عز و جل علی ابن ابی طالب سے ظہر ابی طالب علی صورت محمد فکان علی ابن ابی طالب اشبح الناس برسول اللہ وكان حسین ابن علی اشبح الناس بفاطمة وخدیجہ اشبح الناس بخدیجہ الکبریٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعود ابو طالب سے علی ابن ابی طالب کو رسول کو، علی ابن ابی طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور علی ابن ابی طالب کو رسول کا شبیہ تھے، جب وہ رسول کی شبیہ، حسین ابن علی زوج فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شبیہ تھے، اور اپنے لوگوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شبیہ، انہیں بھی ایک دوسرے کا سایہ ایک دوسرے کی شباہت کرتے ہوئے سب ایک دوسرے سے جڑے رہتے۔ آپ رسول کہہ رہے ہیں جنگ خدیجہ کہنے لگے کہ ہم نے بارہا یہ روایت سنی کہ میں اور علی ایک نئے سے پیدا کیے گئے، ایک نئے سے خلق کیے گئے، میرا نصف علی ہے، میرا جسم ہے علی، اور اس طرح اور پھر یہ کہ جناب فاطمہ کو زہرا یا امام حسین حسن رضی اللہ اس میں شامل حال اس کے جبن میں بھی روایتوں کے ذریعے پر جناب خدیجہ بھی شامل حال ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جو شباہت سے مراد سے ظاہری شباہتیں نہیں ہوتی ہیں، ان کی خصلتیں ہیں، ان کی معنویت، ان کی روحانیت، واسطے میں ہر لحاظ سے شباہت اہل بیت میں جو شباہتیں دی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شباہت رکھتا ہے، یعنی کردار سے ہی شباہت رکھنے والا تھا۔
اور پھر کہ جب مسجد کوفہ میں حاکم شام کے زمین پر استاخر نے مسلم کرنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی توہین کی یا مدینہ میں خود حاکم شام نے امیر کو جو حرمتی کرنی چاہیے تو امام حسن نے مشتبہ نے انہیں جواب دیا کہ جس میں جناب خدیجہ پر افتخار فرمایا تھا امام نے امام حسین علیہ السلام نے پھر یعنی امام حسن تھے ایک ہر موڑ پر انہوں نے صرف اور صرف ایسا نہیں تھا کہ اپنے بابا یا اپنے نانا تک محدود نہیں، ان کو جو جدہ تھی جدہ ان سے بھی جو ہے وہ متفکر ہوا کرتے تھے، فخر محسوس کیا کرتے تھے یا روز عاشورہ جب لشکر یزید کو خطاب فرمایا تھا امام حسین نے، تو وہاں پر جہاں وہ اپنا تعارف کروا رہے تھے تو اپنے نانا اپنے بابا اپنی ماں فاطمہ کے ساتھ ساتھ اپنی چچا حضرت خدیجہ کے بارے میں بھی فرماتے تھے کہ بے شک میں تمہاری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں اور میری چچا ماجدہ حضرت خدیجہ تمہارے نبی کی شوہر تھی۔ دوسرے مقام پر بھی امام فرماتے ہیں انشهدکم اللہ حی تعلمون ان جدی رسول اللہ قال اللهم نعم قال انشهدکم اللہ حی تعلمون ان ابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام قال اللهم نعم قال انشهدکم اللہ حی تعلمون ان امی فاطمة الزہرا بنت محمد المصطفى فقال اللهم نعم فلا أنشدكم الله هل تعلمون أن جدتي خديجة بنت خويلد أول نساء البابل ثم إسلاما قال اللهم نعم تمہیں خدا کی قسم کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ میرے جد تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا تمہیں خدا کی قسم کیا جانتے ہو کہ علی ابن ابی طالب میرے والد سے؟ کہا ہاں۔ فرمایا تمہیں خدا کی قسم کیا تم جانتے ہو کہ میری ماں فاطمہ سلام اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا تمہیں خدا کی قسم کیا تم جانتے ہو کہ میری جدہ ماجدہ خدیجہ بنت خویلد اس امت کی پہلی مسلمان خاتون تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم جانتے ہیں۔ اسی طرح دیگر آئمہ علیہ السلام نے مل کی حضرت خدیجہ کا ذکر کیا اور آپ اس نسبت پر افتخار کیا کہ جیسے امام زین العابدین نے دربار یزید میں جب وہ آئے تھے جناب خدیجہ کی نسبت پر افتخار کیا، امام جعفر صادق نے آپ کی عظمت میں بیان کیا، امام حسن عسکری نے آپ پر صلوات پڑھی، اسی طرح سے حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے دعا میں ان سے کی عظمت بیان فرمائی اور زید شہید رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسبت پر افتخار آیا۔ یہ ساری چیزیں یعنی اتنی ساری روایتیں اتنی ساری جو ہے وہ آیتوں کی بھی شرح میں یا ان کے ذیل میں بھی آگے جو ہے وہ ان کی تفسیروں میں بیان فرماتے ہوئے اماموں کا جناب خدیجہ کی خصلتیں جناب خدیجہ کی عظمت یا یہ کہ خود آپ سوچے نا امامت کا درجہ ہم سمجھتے ہیں کسی حد تک ہمیں جو ہے وہ معرفت ہے، رسالت ہمیں پتہ ہے، رسالت ہمیں پتہ ہے، امامت ہمیں پتہ ہے، نبوت ہمیں پتہ ہے۔ آپ سوچیں کہ خود جو وجود خود باعث افتخار ہو اور وہ کسی پر نازا ہو متفقر ہو تو اس کی عظمت کیا ہو۔ یعنی امام ایک آ کر جب اپنے وجود کا تعارف کرواتے ہیں تو وہاں پر جناب خدیجہ کی نام سے اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ ہماری جدہ خدیجہ بنت خویلد ہے، وہ ہماری جدہ ہے اور ان کی ہم نسل ہیں۔ اور سوچے کہ کتنی باعظمت شخصیت جو ہے وہ تاریخ میں پائی جاتی ہے کہ اللہ ان کا شاکر، اللہ ان کے حسابمند رسول ہے کہ رسول فرماتے ہیں مثلا روایتوں میں آیا ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے باعث تسکین قرار دیا تھا جناب خدیجہ کو کہ جب میں مثلا دنیا کے ورد و کار جب میں سہ کر آتا تھا اور جب میں واپس گھر میں آتا تھا اور میں جیسے ہی تشریف لاتا تھا جیسے ہی میں خدیجہ پر نگاہ کرتا تھا میری ساری تھکاوٹیں
میری ساری پریشانیاں جو ہے وہ دور ہو جایا کرتی تھی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ رسول کا تسکین قلب قرار پائیں جناب خدیجہ، اور شاید یہی وجہ تھی کہ آپ نے بارہا یہ روایتیں بھی سنی کہ جہاں پر جناب خدیجہ کی وفات کے بعد جب رسول خدا جناب خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے تو اپنی بیٹی کو بوسہ دیتے تھے، اپنی بیٹی کو اپنے پاس بٹھاتے تھے، اپنی بیٹی کو جو ہے وہ مسلسل دیکھا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو تم میں مجھے تمہاری ماں نظر آتی ہے، کہ جس طرح سے وہ میرے لیے سکون کا باعث ہیں تم میرے لیے سکون کا باعث ہے، جس طرح سے میں ان کے وجود سے قرار پاتا تھا، گھر میں آتا تھا، ان کے خوشبو میرے لیے جو ہے وہ آرامش کا باعث بنتی تھی۔ آپ دیکھیں کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے امیر کائنات کے گھر جانے یعنی ازدواجی زندگی کے دوران، یعنی جب وہ اپنے گھر اپنے شوہر کے گھر ہوا کرتی تھی، تب بھی حضرت رسول خدا جو ہے وہ ہر ایک دن چھوڑ کر ان سے جو ہے وہ ملاقات کے لیے جاتے تھے، انہیں دیکھتے تھے، اور جب بھی پریشانی نہیں، وہ جو جنگ کا عالم ہوتا تھا یا عرب کے لوگ جو اس طرح سے انہیں جو ہے ستایا کرتے تھے، اور جب وہ پریشان حال جب وہ آتے تھے واپس پلٹ کر آتے تھے تو وہ نگاہ کرتے تھے جس طرح سے وہ جناب خدیجہ کے پاس جب وہ گھر پر آتے تھے اور ان کو نگاہ کرتے تھے تو انہیں سکون مل جاتا تھا، اور اسی طرح سے خود جناب فاطمہ الزہرا کی زندگی میں بھی یہ تھا کہ جب وہ کہتے تھے کہ مجھے تم سے آرام ملتا ہے، میں اپنی ساری پریشانی کو جو ہے وہ بھول جایا کرتا ہوں، میں اپنے سارے درد و دکھ جو ہے وہ فراموش کر دیتا ہوں جب میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ تو یہ عظمت ہے کہ جہاں پر وہ سالت سکون پائے، وہ گھر گھر بہشت دعا کرتا ہے، یعنی جس طرح سے انہوں نے دنیا کو ان کے عالم پہ سجا رکھا تھا، ان کی زندگی کی جو ہے وہ سکونت کا باعث قرار پائی تھی۔ ایک زوجہ ہونا ایک بیوی کی شکل میں زندگی کرنا کفایت نہیں کرتا، ہمسری زندگی کا ہم سفر بننا میں خوشی میں تو ہر کوئی ساتھ دیتا ہے، ہم خواتین کے لیے واقع جو ہے وہ ایک بہترین الگو ہے۔ آپ چاہے ماں کی بات کریں یا بیٹی کی بات کریں، یا جنہوں نے بہت ہی کم عرصے کی مدت میں بھی دنیا کو ایک بہترین درس دیا کہ واقعی میں دنیا ختم ہو جائے گی لیکن ان کی فضیلتیں بیان کرنے سے قاصر رہ جائے گی، اور پھر یہ کہ ہمارے لیے بہترین ذریعہ ہے ان کی زندگی کا ہم خواتین کے لیے مخصوصاً، کہ ہم جب اپنی زندگی میں آتے ہیں، جب ہم اپنی ازدواجی زندگی میں، دیکھیں انسان جب بیٹے اپنے باپ کے گھر ہوا کرتی ہیں، ہر جو ہے وہ چھوٹی بڑی پریشانی ہو وہاں پر وہ سختیاں برداشت کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے میں قرار پاتی ہیں، کیونکہ وہ ان کے اپنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب یہی خاتون اکثر شوہر کے گھر جاتی ہے، یہاں پر جو رشتہ ہوتا ہے اس کا، یہ رشتہ اس کا جو ہے وہ جو بدلتا ہے، تو ہم کئی بار اس چیز میں ناکام رہ جاتے ہیں کہ ہم بہترین ہم زوجہ تو بن جاتے ہیں، ہم بیوی تو بن جاتے ہیں، لیکن شاید ایک بہترین ایک بہترین ہم سفر نہیں بن پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر کی جو برداشت ہے، ہماری اندر کا جو صبر ہے، وہ جو ہے ہم بہت جلدی ختم کریں گے، یہ کہیں کہ ہماری سوسائٹی اس طرح ہے کہ ہمیں ڈیمانڈس کی عادت ہے، شادی کا دوسرا نام ہم نے ڈیمانڈس رکھ دیا، یعنی شادی سے پہلے بھی ڈیمانڈ، شادی کے بعد بھی ڈیمانڈس، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کس امتحان میں داخل ہو رہے ہیں اور ہمیں کس طرح سے اس امتحان کو پاس کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ صبر سے، شکر سے، بہت ہی تحمل اور جو ہے وہ اپنی ظرفیت کو اعلیٰ بنا کر آپ دیکھیں کہ کیسے مثلا اس ازدواجی زندگی کے سفر کو طے کرنا ہے۔ انشاءاللہ کہ جتنے نکات مختصراً بہت شاید وہی ضرب المثل کے جہاں تو مصنف فرما رہا ہے کہ یہ ان کی مثالیں، ان کی
बारे में कहना और इनका तारुफ करवाना आफताब के सामने, सूरज के सामने जो है चिराग जलाने के मानेंगे, यानी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम और आप क्या जो है वो इनकी फजीलतों को जान पाएंगे या बयान कर पाएंगे या सुना पाएंगे। लेकिन फिर भी बिलाखिर अगर एक रवायत भी आपके ज़हनों में नशीन हो गई हो, बैठ गई हो, जा ली हो, एक रवायत भी, उस एक चीज को, एक नुक्ते को अपने दामन से गिरा बांध लीजिए और उसी के बिना पर अब तक हमने सब नहीं था, आज के बाद करें। बेहतरीन मौका है इबादतों को अपने बढ़ाने का, अपनी तौफीकात में इजाफा करने का बेहतरीन मौका है। यानी हम सालहा शायद बहुत सी कोशिशें करते रहें, लेकिन वो चीज़ें हमें नहीं मिलती जो माह रमज़ान की शब रोज़ में तौफीकात हमें मिलती हैं। एक चीज़ें अपने गिरा बांध ले, अपने घर के माहौल को, जो ज़ौजियत में है, जो किसी की बीवी है, अगर हम अपनी ज़िंदगी में हैं तो किस तरह से हमें अपने शौहर का साथ देना है, वो हम जो है वो खुद शहजादी से ये वादा करके आगे बढ़े। तो शहजादी हम कोशिश करेंगे कि आपके राह रविश पर कदम रखें, आपकी ज़िंदगी को फॉलो करें और हमें भी तौफीक मिले कि हम अपने घर में अपने शौहर के लिए बायस तस्लीम है। सब्र का जो है हम मिसाल बने, हम सब्र करें, हम शुक्र करें, अपने घर के माहौल को बेहतरीन माहौल बनाएं। और पहले भी मैंने क्लास में ये चीज़ कही कि हमारा घर हमारे लिए बेहतरीन होना चाहिए। इंसान कहीं से भी थक कर धक्के खाकर आता है तो इस घर में इतना सुकून एक खातून भर दे कि जब हम रहें या शौहर घर में आता है तो उससे क्या वो जन्नत का एहसास और वो बाहर जाना ना चाहे। तो इतनी मोहब्बत इस घर में होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ें हमें नागवार गुजरती है, कोई चीज़ें हमें नहीं पसंद है, तो कई ऐसी रविश है जो इस चीज़ को हमें मसलन हम उस चीज़ को बदल सकते हैं। और मोहब्बत एक असलहा है कि जिसकी उस असलहे से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, बजाय इसके कि इंसान घर के माहौल को ख़राब करे, घर की चीज़ों को एक जो एक बॉन्डिंग है वो ख़राब करे, तहजीब का दामन छोड़े। उससे बेहतर है कि इंसान बहुत आराम से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। अगर हम इस तरह से सब्र एक आ जाए ना, तो जो रिश्ते टूट जाया करते हैं, जो घर बिखर जाया करते हैं, जो खानदान में इख्तलाफ होते हैं, एक खातून के सब्र की वजह से हर चीज हल हो सकती है। हर चीज औरत अगर सब्र कर ले तो ये जो बिखरना है ना, ये सब कुछ सही हो सकता है। जिंदगी में कभी भी अज़दवाजी जिंदगी में मशवरा ना लें ऐसे लोगों का जो आपको राह रास्त नहीं दिखाते हैं, जो आपको बेसब्री सिखाते हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी मिसालें, अभी आपने पढ़ा, आपने सुना, ये सारी चीजें क्या हमारे लिए काफी नहीं है जिंदगी बसर करने के लिए। मुझे अगर कोई मुश्किल है, आप रवायतों का सहारा लें सबसे पहले कि दुनिया अपने लिहाज से आपको तजवीज़ें देती है, कि दुनिया अपनी जिंदगी के तजुर्बात से, जो अपनी जिंदगी में खुद कामयाब नहीं है, वो हमें क्या अपने तजुर्बे से सिखा सकता है, चाहे वो कोई भी हो। बाज़ वक्त ऐसा भी है कि खवातीन के अपने खुद घर वाले, मसलन माँ या बहनें या उसके घर की भाभियाँ या उसकी सहेलियाँ भी शायद अपनी जिंदगी में नाकाम हो, और वो हमारी मोहब्बत में जो है वो ऐसा हो बाज़ वक्त कि कोई ऐसा मशवरा दें जो हमारे लिए नुकसान का बायस बने। ऐसे हमें मशवरा नहीं लेना है। ये चीज ये समझ खातून में होनी चाहिए कि अगर वो जा रही है अपने शौहर के घर तो वो उसका घर है, और उस घर की हर चीज की महरम वो है, और उस घर की हर अच्छी बुरी के लिए कब्रिस्तान